वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे पास जो इधर हैं, ये जो पंजाब का शहर गुजरांवाला में एक वाक़या पेश आया, मैं वो बताने जा रही हूँ। कैसे देखें अल्लाह ताला के बंदे इस दुनिया में हैं जिनकी जो कि पूरा यकीन रखते रहे अल्लाह ताला पर, जिनको पूरा ईमान पर यकीन होता है, अपनी इबादत पे यकीन होता है, अपने अल्लाह पर यकीन होता है सबसे ज़्यादा। ये वो लोग हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पंजाब का एक शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतलब जाने से पहले बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने इन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ़ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उस वक़्त यहाँ से उठ जाऊँगा और चला जाऊँगा अपनी दुकान बंद करके। और फिर यही होता, कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फ़ारग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते देखते ही रह गए, हक्का बक्का रह गए चिट को देखकर। एक मर्तबा तो इनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटा दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था कि बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चलो उन चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ के सामने ये लिखा कि अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने। एक दो मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतलब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहबे जो है वो कार में से जो साहब निकले, उनको कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले इनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो साहब कार से बाहर निकले और सलाम कर पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मतलब में दाखिल हुआ हूँ, यानी कि आपका जो स्टोर है उसमें दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का हवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने अबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार जो है वो पंचर हो जाती है। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतलब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्र अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने मुझे ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ पर खड़ी थी और वो बाहर देख रही थी, और वो बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए,
تاکہ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کرے۔ میں نے کہا حکیم صاحب 5-6 سال سے میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں یہ مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھا کرو، خدارے اپنے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب اور غمی خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائیاں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں نے تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ لے سکتے ہیں۔ میں کچھ حیران ہوا، بولا کہ مزید رقم وہ نہیں لے سکتے؟ میں کچھ حیران بہت زیادہ ہو گیا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر رکی، لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کہا کہ جب 15 سال پہلے میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کا شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن پہلے اسی میں میں نے اپنے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 105 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کو فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم یہاں میاں بیوی ہماری فیملی تمام جو ہماری فیملی ہے، ہم نے فیملی نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم آپ کی بھانجی کا جتنا بھی جو سامان ہے، ہم اپنی بھانجی کا جو جہیز ہے وہ آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے۔ کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔
حکیم صاحب جو حیران پریشان ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھولی تو دیکھا تو پتہ چلا کہ مرچ مسالے کے بعد میں نے جب یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا تھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا، رزق یا رازق یا رازق تو ہی رازق، شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ تھا ہمارے اللہ تعالیٰ کا معجزہ۔ اگر ہم اپنے ایمان پر پورے پختہ یقین کے ساتھ ہم عبادت کریں، ہم اپنے اللہ پر یقین رکھیں، دیکھیں اس کا کتنا ایمان پر یقین پختہ تھا کہ اس کی بیوی نے لکھا اور وہ سارا اس کا جہیز کا سامان بھی ایک دن میں پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے معجزے انسانوں کو دکھاتا ہے، ضرور دکھاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔